बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मैं सिंध हुकूमत का वज़ीर ज़राअत का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये तकरीब लड़कानों में रख के मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने अवाम के पास आऊँ और ख़ुद अपने हाथों से ये इनकलाबी प्रोग्राम का इफ्तिताह करूँ। बतौर इस हुकूमत का एक साथी, एक पॉलिटिकल पार्टी, हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा था कि हमारे मुल्क भर के किसान परेशान थे कि पाकिस्तान की जो ज़राए मईशत है उसको मुसलसल नुकसान पहुंचाया जा रहा था, और वो नुकसान हमारा हारी को, हमारा किसान को, चाहे वो लड़कानों को हो या पंजाब का वसेब का हो, उनको उठाना पड़ रहा था। जो सबसे बढ़कर हमारे लिए हुकूमत का जो मुश्किल फैसला था, जो हम समझते हैं कि मुनासिब फैसला नहीं था, और आलमी इदारों के कहने पे, IMF के कहने पे इन्होंने सूबाई हुकूमतें के हाथ बांधे कि आप ना प्रोक्योरमेंट कर सकते हो, ना सपोर्ट प्राइस दे सकते हो, और इसके साथ साथ हमारा किसानों के जो इनपुट्स है, चाहे वो DAP हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो आपके बिजली के बिल हो, उसमें इजाफा होता जा रहा था। और ओवरऑल ना सिर्फ हमारा ज़राए मईशत को इन फैसलों की वजह से नुकसान पहुंच रहा था, मगर पूरा मुल्क का मईशत को एक बहुत बड़ा झटका इससे लगा। मुझे याद है कि मैं CM सिंध से बात करता था कि आप क्यों करो, तो CM सिंध कहता था कि एक तरफ से IMF की पाबंदी है, दूसरी तरफ से इंटरम हुकूमत ने बाहर से गंदम मंगवा के बैरूने मुल्क किसानों को पाकिस्तान का टैक्स का पैसा पहुंचा के हमारे यहां जो है वो सरप्लस हो गया है। तो मैं CM साहब से कहता था कि आपके पास सरप्लस होगा, गजा के अवाम के लिए जरूरत है, आप सिंध के किसानों से खरीद के वहां तो पहुंचा दे। मगर क्या करें, इस किस्म के बैनुल अक़वामी सतह पे मुआहदे किए गए थे कि आपके अपना हुकूमत को रोका गया, आपके अपने हुकूमतों को के हाथ बांधे गए कि वो आपका मदद ना कर सके। मगर मैं इस बात पे वज़ीर आज़म साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जब इस दफा पाकिस्तान में सैलाब आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से ये मुतालबा आया कि मुल्क भर में मौसमी तब्दीली के हवाले से एक इमरजेंसी लगाया जाए और एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। वैसे तो सैलाब आने से पहले हमारे किसान बहन भाई एग्रीकल्चर इमरजेंसी में थे ही से, अब जो ये कुदरती आफत आया है मजीद मुश्किलात पैदा होंगे। तो हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के कि उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा मान लिया कि ज़राए इमरजेंसी है। फिर हमने वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट किया कि अगर मौसमी तब्दीली का इमरजेंसी है, अगर आपने ज़राअत के शोबे में इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, तो फिर ना सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत पे फर्ज है कि इन हंगामी हालात में हम अपने किसानों को, अपने हारियों को माली मदद पहुंचाएं। एक हमारा मुतालबा ये था कि सैलाब के दौरान
جو سیلاب متاثر علاقے ہوئے ہیں ان کے آپ نے بجلی کا بل معاف کرنا ہے. تو ہم وزیر اعظم صاحب کا شکر گزار ہیں. یہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایک قدم تھا کہ وہ اضلاع اور سب سے بڑھ کر جو پنجاب میں جو علاقے متاثر ہوئے تھے وہاں ان کو بجلی کی بلوں کی ریلیف دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ آپ نے جو عالمی اداروں کے ساتھ طے کیے تھے کہ سپورٹ پرائس نہیں ہوگا, کہ پروکیورمنٹ نہیں ہوگا, کہ ٹیکس ایگریکلچر ٹیکس میں اضافہ ہوگا اور 1 سال کے اندر ہی اندر جو اپنا 5% ٹیکس پے کر رہے تھے وہ 15% میں پہنچ جائیں گے. ان چیزوں میں آپ IMF کی طرف سے سندھ کے کسان کو, پنجاب کے کسان کو, پاکستان کے کسان کو ریلیف پہنچائے. تو ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے IMF سے بات کی, انہوں نے IMF کو قائل کیا اور اس کے بعد آپ کو اجازت دیا گیا, آپ کی سندھ حکومت کو, تمام حکومت کو, صوبائی حکومتوں کو یہ اجازت دیا گیا کہ وہ نہ صرف سپورٹ پرائس دے مگر وہ ساتھ ساتھ پروکیور بھی کرے. ہاں یہ بات درست ہے کہ ہم نے ریکویسٹ کیا تھا, ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ سپورٹ پرائس 4,000 روپیہ ہو, مگر ہر بات آپ کی نہیں مانا جاتا. تو 3,500 بہتر ہے اس سے کہ ہمیں کوئی سپورٹ پرائس نہ ملتا. میں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ نے سندھ کے کسانوں کو, خاص طور پہ وہ جو چھوٹے کسان ہیں, آپ نے ان کو مدد پہنچانا ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے اور اپنی ٹیم نے یہ پورا میرے لیے منصوبہ تیار کیا کہ بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے ہم ڈائریکٹ ٹرانسفر, مطلب اپنے کسانوں, اپنا ہاریوں کے جیب میں ڈائریکٹلی پیسہ پہنچائیں گے. اور آپ کے سامنے میں نے ابھی یہاں جو بٹن پریس کیا تھا, آپ اگر خود جو کسان بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ اگر اپنا موبائل فون کو دیکھیں تو آپ کو ایک ٹیکسٹ میسج آیا ہوگا, ایک واٹس ایپ میسج آیا ہوگا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ جو پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے. اور ہمارا سوچ یہ ہے کہ ایک طرف سے جو یوریا اور DAP کا بوجھ ہے وہ آپ نہ اٹھائے, وہ سندھ حکومت اٹھائے گا اور ہم آپ کو یہ سہولت دلوائیں گے. 1 to 25 ایکڑ مطلب 1 ایکڑ سے لے کے 25 ایکڑ تک, ہر ایکڑ پہ آپ کو وہ پیسہ دیا جائے گا DAP کے لیے اور یوریا کے لیے. یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ جو سندھ کے 1 to 25 ایکڑ والے کسان ہیں وہ سندھ کے 90% کسانوں کو یہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. 60% سندھ کی جو زرعی زمین ہے ان کو یہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش یہی ہوگا کہ ہم ہمیشہ آپ کو مدد کریں, ہم ہمیشہ کسانوں کے آواز بنے, کسانوں کو مدد کرے. اور اگر ہم کسانوں کو مدد کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پورا ملک کا معیشت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اس ملک کی جو معیشت ہے وہ ہمارے کسانوں کی خون پسینوں کی انتھک محنت کی وجہ سے اس ملک کی معیشت ترقی کرتا ہے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ انٹرونشن کے بعد جو آپ نے وفاقی حکومت نے انٹرونشن کیا, جو صوبائی سندھ نے انٹرونشنز کیا, اور اس کا دیکھی پھر ضرور جو باقی صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اپنے طرف سے اپنے کسان کو مدد کریں گے, تو اوورآل اس کا فائدہ پاکستان کا کسان کو ہوگا, پاکستان کی معیشت کو ہوگا. میں اس بات کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ پورا منصوبہ بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے کیا جا رہا ہے, شفاف طریقہ سے, ٹرانسپیرنٹ طریقہ سے, کوئی پروکیورمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ
نہ ڈی اے پی کو پروکیور کر رہا ہے نہ یوریا. ہاں وہ تو آپ کا فصل ختم کریں گے. as far as ڈی اے پی اور یوریا کی بات ہے یہ آپ خود پروکیور کر رہے ہیں. سندھ حکومت ڈی اے پی اور یوریا کو نہیں پروکیور کر رہے ہیں اور یہ ہم اس کارڈ کے ذریعے کر رہے ہیں, پیمنٹس کے ذریعے کر رہے ہیں تاکہ شفاف ٹرانسپیرنٹ کوئی الزام نہ لگا سکے کہ یہ پیسہ پورا کی پورا طریقہ سے انشاءاللہ تعالی ہمارا کسانوں پہ خرچ ہوں گے. تو اس پہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں سندھ حکومت کا, زراعت کا وزیر کا, آپ سب کا کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ ابھی تک اتنا شفاف شرین طریقے سے یہ منصوبہ کامیابی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں.